مولانا حضرت امام کے صلوات چھوڑو دین دارو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ گنان پیر صدر دین کا ہے، مگر یہ گنان کہا گیا پیر حسن کبیر دین کا. انہوں نے پیر صدر دین کے نام سے یہ گنان بنایا ہے. پیر حسن کبیر دین ماں باپ اپنے باپ کے نام سے یہ رپورٹ کرتے ہیں. نسیجل کا مطلب ہے اپنا ارادہ، آدمی کا خود کا خیال، اس کی خود کی بھاونا. اور یہ شبد سنسکرت کے نشچے سے نکلا. نشچے کہتے ہیں ڈسیجن کو، کوئی چیز کا فیصلہ کرنا. کہتے ہیں کہ اپنا خیال دھرم کے اندر تم لگاؤ، اس سے کوئی کام نہیں آئے گا. پیر نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے اوپر تم اگر محنت کرو گے تو کمانی ہوگی. انسان بہت گنہگار ہے اور خدا کی رحمت کے سوا آدمی کا کوئی چھٹکارا نہیں. مذہب اسماعیلی ہوئے یا کوئی صوفی مذہب ہوئے، گرو نانک کو ماننے والے سکھوں کا مذہب ہوئے، جیسس کرائسٹ کو ماننے والے کرسچن ہوئے، سناتن دھرم پر چلنے والے ہندو ہوئے، موسیٰ نبی کی شریعت پہ چلنے والے یہودی ہوئے، یا گوتم بدھ کو بھگوان کا اوتار سمجھنے والے بدھسٹ ہوئے. آپ دنیا کے کوئی بھی دھرم میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی دھرم کی آپ چوپڑی پڑھو، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ دھرم کے اندر گرو کا حکم ماننا چاہیے. اگر دھرم گرو کے حکم پرمانے نہیں چلے تو دھرم ایک کلب بن جاتا ہے. دھرم ایک ایسی سوسائٹی بن جاتی ہے کہ جس کے اندر میجورٹی ووٹ ڈالنے سے آدمی عمل کرے. دھرم ایسی دنیا کی رمت گمت کی یا کوئی پولیٹیکل سوسائٹی کے سنستھا نہیں کہ جس کے اندر ہمارا مت یا ہمارا منتویہ یا ہمارا خیال اور ہمارا وچار لیا جائے اور ہم کو میجورٹی ووٹ ملے تو اس کے اوپر سب لوگ فالو ہوئیں. دھرم ایسی چیز نہیں. دھرم جو ہے اپنے ارادے کو توڑ دینے کی بات ہے. دھرم کے سامنے اپنا نشچے، اپنا نسیجل، اپنا ارادہ، اپنا خیال، اپنا وچار، اپنا سوبھاؤ، اپنی عادت اس کے سامنے چرن میں ڈال دینے کی چیز ہے. مذہب کے اندر جس طرح مذہب ہم کو کہے اس طرح ہمیں چلنا ہے. ہم جس طرح مذہب کو چلانا چاہیں ایسا مذہب نہیں چل سکتا. دھرم کو دھرم کے حساب سے ہی سمجھے جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ہی فائدہ ہو سکتا ہے. مولا کے فرمانوں میں، قرآن پاک میں، رسول اللہ کی حدیثوں میں، ہمارے پیروں کے گنانوں میں یہ اپنے مذہب کی باتیں ہیں، لیکن پر مذہب کی چوپڑیوں میں بھی ہم کو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ تم کو جو تمہارا مرشد حکم کرے، کبھی وہ حکم تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو دیندارو اس پر تو بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. بھلے ہمیں اس کی سمجھ نہ بھی آوے، بھلے وہ چیز ہمارے درشٹی سے انوکول نہ بھی ہوئے، تکلیف والی ہوئے، مشکل والی ہوئے، مگر دھرم اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بھی دلیل کیے بغیر، کوئی بھی انکار آناکانی کیے بغیر عمل کریں. یہی مذہب ہے. امام نے ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ مرشد اگر تم کو دن کے وقت یہ بولے کہ ابھی رات مان لو تو تم اس وقت رات مان لو. اگر تم کو مرشد رات کے وقت کہے کہ اس وقت دن ہے تو مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم قبول کرو کہ اس وقت دن ہے. اگر تم کو مرشد کوئی کڑوی چیز دے اور کہے کہ اس کو میٹھی کر کے کھا جاؤ تو فرمایا کہ تم اس چیز کو میٹھی سمجھ کے ہی کھاؤ اور تمہیں اس کی کڑواہٹ نہیں لگنی چاہیے. مرشد کے سامنے ہماری جب اس طرح کی بالکل اڈگ، کوئی بھی شنکا بغیر تابع داری جب ہو جائے تو ہمیں مذہب کے اندر سے وہ چیز پراپت ہوتی ہے
کہ جو ہمارے وچار اور خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ مولا باپا نے جب یہ فرمان فرمایا کہ دن کے وقت اگر مرشد کہے کہ رات ہے اور رات کو کہے کہ دن ہے، اس فرمان کے نیچے ماں باپ نے فارسی بھاشا کا ایک شعر بولا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ مرشد اگر تم کو یہ کہے کہ شراب کے اندر اپنی چٹائی بھگو کے اس پر بیٹھ کے تم نماز پڑھو تو مرشد کے حکم میں شنکا مت کرنا۔ حافظ شیرازی کا فارسی بھاشا کا یہ شعر ہے۔ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید، بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید، کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہا۔ اگر تیرا مرشد تیرے کو یہ کہے کہ تو اپنا مصلی اس کو کہتے ہیں چھوٹا سا کارپیٹ، چھوٹی سی چٹائی کہ جس پہ بیٹھ کے نمازی نماز پڑھتے ہیں، اس کو بہت پوتر سمجھتے ہیں۔ اگر تیرا مرشد تمہیں یہ حکم کرے کہ اپنے مصلی کو شراب میں ڈبو کے اس کے اوپر بیٹھ کے تم نماز پڑھو تو نہ مت کرو، کارن کہ تیرا جو مرشد سمجھتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ مولا باپا نے یہ شعر پڑھا ہے حافظ کا، مطلب یہ ہے کہ مرشد کے سامنے ہمارا سر جھک جائے، مرشد کے سامنے ہمارا دل دے دیا جائے، مرشد کے سامنے ہماری مرضی سونپ دی جائے۔ مذہب کے اندر سب مرضی مرشد کی، جب تک یہ بات نہیں بنے گی تب تک مذہب نہیں بنے گا۔ میں آپ کو 1000 برس کی بات سناؤں۔ آج سے 1000 سال، 1000 برس پورے ہو چکے ہیں، اس کو 10-20 برس زیادہ ہو گئے ہیں۔ 1000 سال پہلے رے کے گام میں، ایران دیش میں ایک گام ہے رے، اس گام کے اندر ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ اس آدمی کا نام تھا جلال الدین رومی، جس کو مولانا روم کہتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے زمانے میں کتنا بڑا تھا، کتنا علم والا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لو کہ اگر مولانا رومی کسی راجا کے دربار میں چلا جائے تو راجا تخت سے نیچے اتر کے اس کا سواگت کرے۔ اس کا دبدبا، اس کی شان، اس کا علم اس زمانے کے اندر اور کسی کا نہیں تھا۔ جلال الدین رومی ایک سنی عالم تھے، اس کے شاگرد بھی بڑے تھے، اور اس کے جو شاگرد تھے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے، شاگرد یعنی ششیہ، کہ ہم مولانا رومی سے سیکھے ہوئے ہیں۔ ان کو اس بات کی آنر ملتی تھی۔ بہت بڑا علم والا شخص تھا، اس کارن سے آہستہ آہستہ علم کے اندر اترتا گیا۔ جب وہ اس درجے پر پہنچ گیا کہ خدا اس کو اپنا رستہ صحیح طور پہ، سچے طور پہ اس کو دکھا دے لے، تو ایک دن ایک بناؤ بنا۔ مولانا جلال الدین رومی اس وقت ان کی آسرے 40 برس کی عمر تھی۔ اپنے گھر کے باہر باغیچے کے اندر ایک چھوٹا سا تلاؤ تھا، اس کے کنارے کے اوپر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے بہت سے ان کے اسٹوڈنٹ ششیہ بیٹھے تھے، ان کو علم گنان سکھا رہے تھے۔ بہت سی چوپڑیاں بھی پڑی تھیں، سکھ شانتی کا سمے تھا۔ 18 برس کا ایک چھوکرا، چھوٹی سی داڑھی، بڑی بڑی آنکھیں، کھمبے کے نیچے تلک لمبے لمبے بال، گرین کلر کا ایک لمبا جبہ پگ تلک پہنا، لال رنگ کا ادھر اس نے پٹا باندھا ہوا، ہاتھ میں ایک تسبیح،
पांव में चंपल, पतला सा शरीर, लंबा कद। इस तरह चला आया कि जैसे जंगल के अंदर एक सिंह जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सिंह के तरह, जंगल के उस राजा की तरह पांव रखता रखता 18 बरस का ये छोकरा इसके अंदर आ गया। बड़ी बड़ी तेज वाली आंखों से जब इसने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को देखा, जलालुद्दीन रूमी खड़ा हो गया। अस्सलामु अलैक, उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बस बातचीत कुछ नहीं, जमीन पे बैठ गए। ये आने वाला छोकरा कौन था? हजरत शम्स तबरेज थे। हजरत शम्स तबरेज हमारे इमाम मौलाना अलाउद्दीन मोहम्मद के छोकरे थे। हमारी वंशावली में इमामों की जो लिस्ट है उसके अंदर ये नाम आता है, मौलाना अलाउद्दीन मोहम्मद इनके बेटे थे। बड़े तेजस्वी थे। 18 बरस की छोटी जवान उम्र के अंदर वो बड़े पावरफुल हो गए थे इबादत बंदगी के रास्ते में। उनको इमामत नहीं मिली, इमामत उनके दूसरे भाई के पास चली गई। लेकिन हजरत शम्स तबरेज को लोग शाह शम्स भी कहते हैं। ये जो शम्स तबरेज थे, मैं जो अलाउद्दीन मोहम्मद इमाम के बेटे की बात करता हूं, ये पीर शम्स नहीं है। पीर शम्स जो मुल्तान में हुए, उनका टाइम भी आसरे लगभग वही वक्त था, लेकिन हजरत शम्स तबरेज जवान थे उस वक्त, और उस वक्त पीर शम्स जो थे वो बड़ी उम्र के थे। हजरत पीर शम्स जो थे, पीर शम्सुद्दीन बिन सलाहुद्दीन सब्ज़वारी, उनके पिता का नाम सलाहुद्दीन था और वो भी पीर की पुठियों में हैं। पीर शम्स के पिता का नाम सलाहुद्दीन था और हजरत शम्स तबरेज के पिता का नाम हमारे मौलाना इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद था। वक्त दोनों का लगभग है। लोगों ने 2 दफा मिस्टेक की है कि हजरत शम्स तबरेज को पीर शम्स जो मुल्तान में हुए और जिन्होंने ये गिनान कथे, उन दोनों को वो एक मान लेते हैं, लेकिन ये बात बराबर नहीं। हजरत शम्स तबरेज बैठ गए। उनका हाव भाव देख के जो मौलाना रूमी के शागिर्द बैठे थे, उनके ऊपर बड़ा असर हो रहा था। हजरत शम्स बोले, मौलाना रूम को कहते हैं, तुम अपना काम करो। उसने फिर अपना लेसन शुरू किया। जब वो लेसन में एकदम तल्लीन हो गए तो एक चौपड़ी उठाई, उसको खोल के देखा, हाथ से लिखी हुई चौपड़ी। वो जमाने में प्रेस नहीं थे। एक एक चौपड़ी जीवन जितनी कीमती होती थी, और आलिम शख्स की नजर के अंदर चौपड़ी की वो कीमत है कि जो राजा की नजर में तखत की कीमत नहीं। चौपड़ियां राज से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि उनके अंदर इल्म जिनान होता है। मगर चौपड़ियां जिसमें सच्चा इल्म होवे, ये नावल और चक्रम जैसे पेपर की चौपड़ियों की बात नहीं करता मैं। चौपड़ी उठा के देखी, उसको रख दी, फिर दूसरी उठाई, वो भी रख दी। ऐसा सब चौपड़ियां ऊपर नीचे करे। मौलाना रूमी ने चौपड़ियां सिस्टम से रखी हुई थी, नंबर 1, 2, 3 उसने अपना हिसाब करके रखा हुआ था। उसके अंदर कोई निशानियां रखी थी। हजरत शम्स चौपड़ी उठावे, ऐसा ऐसा करके रख देवे, फेंक देवे। वो जो जिस अरेंजमेंट से रखी थी वो ऑर्डर बदल गया। मौलाना रूमी को जरा अच्छा नहीं लगा, और जो शागिर्द सामने बैठे थे उनको भी ठीक नहीं लगा। उनको जरा गुस्सा आ रहा था कि ये कौन है जो हमारे उस्ताद की, हमारे गुरु की ऐसी बेअदबी कर रहा है और बड़ी नम्रता से बैठा है। मगर उसके अंदर ऐसी मासूमियत थी, यानी चेहरे के ऊपर, शम्स तबरेज के मुंह के ऊपर ऐसा भोलापन था कि जैसे कोई 6-8 महीने के बच्चे के ऊपर होता है। एक चौपड़ी उठाई, शम्स पूछते हैं रूमी को, इसमें क्या लिखा है? वो पहले से गुस्से तो हो रहा था, अंदर से बोला कुछ नहीं था। अब जो
حضرت شمس پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو اس نے چڑ کے بولا کچھ نہیں لکھا، رکھ دو، چوپڑی رکھ دی۔ وہ پھر لیسن میں شروع ہو گیا۔ جب یہ بہت تلین ہو گیا، حضرت شمس نے ساری چوپڑیاں اٹھائیں اور جو تڑاؤ تھا نا اس کے کنارے پہ تو بیٹھے تھے، وہ سب چوپڑیاں پھینک دی تڑاؤ میں۔ تڑاؤ میں جب چوپڑیاں پھینک دی تو آواز آئی، سب شاگرد کھڑے ہو گئے، سب لوگوں کو بڑا غصہ آیا، مولانا رومی بھی بہت غصے میں آ گئے۔ شمس تبریز ہنستے تھے، بالکل چھوٹا بچہ کیسے کرے ایسا مستی کر رہے تھے۔ مولانا رومی کا چہرہ بدل گیا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہنس پڑے۔ جلدی سے پانی میں جا کے حضرت شمس نے چوپڑیاں نکالی اور واپس رکھ دی۔ مولانا رومی نے دیکھا کہ چوپڑیاں تو بھیگ گئی ہوں گی، مگر جب چوپڑیاں اٹھاوے تو ایک دم سوکھی چوپڑیاں، اس کو پانی کا بالکل اثر نہیں ہوا، جنہیں پانی میں ڈالی ہی نہیں۔ پانی میں چوپڑیاں پڑے، کاغذ وہ تو پانی کو ایبزارب کر لے، چوس لے، لیکن چوپڑیاں بالکل سوکھی۔ یہ 18 برس کا چھوکرا، اس کے ہاتھ میں یہ کرامات۔ مولانا رومی علم کے اس درجے کے اوپر آ چکے تھے، ان کو صرف ایک اشارہ چاہیے تھا اور خدا نے اس کا بندوبست کر دیا۔ مولانا رومی کے ہاتھ میں جو چوپڑی تھی وہ رکھ دی، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ حضرت شمس کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یعنی پانی میں چوپڑیاں تم نے پھینک دی اور واپس نکالی تو وہ سوکھی ہیں، پانی اس کو ٹچ نہیں کیا۔ پوچھنے لگے آرام سے یہ کیا ہے؟ حضرت شمس نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا کچھ نہیں، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ وہی شبد جب انہوں نے پوچھا کہ یہ چوپڑی میں کیا لکھا ہے تو اس نے کہا کچھ نہیں، رکھ دو۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ کیوں گیلی نہیں ہوئی تو آپ نے کہا کچھ نہیں، چلے گئے۔ ان کی اس ادا، یعنی یہ جو طریقہ تھا بولنے کا، شمس تبریز کے دل کے اندر لگ گئی۔ دنیا کے اندر ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک جوان چھوکرا چلا جاوے، اس کو کوئی خوبصورت چھوکری سامنے دکھتی ہے، وہ گھوم کے دیکھتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو رومانس ہو جاتا ہے، اس کو پریم کا بان لگ جاتا ہے۔ استری پرش کے اندر سیکشول اٹریکشن ہوتی ہے، آتما کے اندر بھی آتمک اٹریکشن ہے۔ استری پرش جوانی کے اندر ایک دوسرے کے شریر کا آکرشن لے کے ایک دوسرے کے پیچھے دیوانے بن جاتے ہیں، لیکن آتما کے اندر بھی یہ اثر ہے کہ چھوٹی چھوٹی بھٹکنے والی آتما جب وہ جوان ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی جو اصل پرش ہے، جس کو ہم امام کہتے ہیں، جس کو ہم خدا کا نور کہتے ہیں، وہ پرش کا جو آتما ہے وہ اس آتما کو اٹریکٹ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اس طرح ایک آتما مرشد کے آتما کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہے۔ شمس تبریز چلے گئے، مولانا رومی بیٹھ گئے کسی وچار میں۔ وہ اس طرح سے وچار میں بیٹھ گئے، ان کے دل کے اندر بان لگ گیا شمس تبریز کے پریم کا۔ ان کے شاگرد بیٹھے تھے، شیشیے بیٹھے تھے، کہتے ہیں یا حضرت کیا بات ہے؟ جواب نہیں دے رہے، زبان بند ہو گئی۔ وہ اپنے خیالوں اور وچاروں میں، وہ اپنی آتما کے خیال میں ایسے تلین بن گئے، سب کو بولا تم چلے جاؤ۔ وہی سین ان کو یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے بے پرواہی سے، کیسے سی کی طرح بے فکری سے چلا آتا ہے، ادھر آ کے بیٹھ گیا، بچے کی طرح شرارت کی، میرے دل کو لوٹ کے لے گیا۔ سے نینا ملاو مورے صاحب، دل میرے محبت لاگی، چھل چھلنا سنو
بیلا میاں تو دلا وچ لاو مورے صاحب اب تیری محبت لاگی. چھیل چھبیلا مستی کرنے والا البیلا جوان دل کھینچ جائے ایسا جوان اس کو عاجزی سے کہتے ہیں میرے اوپر دیا کر, میں تیری خوبصورتی, میں تیری سندرتا, میں تیری بیوٹی کا سامنا نہیں کر سکتا, تو میرے دل میں آ کے بیٹھ جا, میرے دل کے اندر تیری محبت جاگ اٹھی ہے. ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نے تنو تیری درشٹی اور نو جائے. اے ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نے تنو تیری درشٹی اور نو جائے. تینو پنڈ پھرے مرت لوک پن سرتی آکاش جائے. بھائی سرتی آکاش جائے. اس آدمی کا شریر تو دنیا میں گھومتا ہے لیکن کلیجے میں پریم کا بان لگ گیا ہے. آتما کو وہ جو زخم لگا ہے اس زخم کے میٹھے درد میں وہ پریمی ایسا پڑ جاتا ہے کہ اس کے وچار آکاش میں ہوتے ہیں, خدا کے حضور میں ہوتے ہیں. مولانا رومی کا حال ایسا ہی ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دیوانے کی طرح اٹھے اور بھاگے. جس طرف حضرت شمس گئے تھے اس طرف گئے, شمس کو ملنے کے لیے, بلانے کے لیے کہ یہ تو نے کیا کیا, میرا دل ہرن کر کے لے گیا. بھاگے پیچھے لیکن حضرت شمس ملے نہیں. ادھر گیا ادھر گیا, سارا گام گھوما, آگے آگے مولانا رومی, پیچھے پیچھے شاگرد اس کے. کھانا پینا چھوڑ دیا, نیندر تیاگ ہو گئی, علم دینا بند ہو گیا, کلاسیں بند ہو گئی, ملنا جلنا لوگوں کا بند کر دیا. باہر آوے آدمی آیا ملنے کے لیے, بولو میں ٹھیک نہیں, بیمار ہو گئے. اس حالت کو دیکھ کے ان کے جو چاہنے والے, ان کے جو پریمی شیشے تھے, ان کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا کہ چلو ہم ڈھونڈ کے آویں, اگر ہمارے مرشد کو, اگر ہمارے گرو کو ایک آدمی پیارا ہو گیا تو ہم اس کو ڈھونڈ کے لاویں. سارا گاؤں ڈھونڈا, شمس تبریز کی در ملے نہیں. آو مارا سوامی راجا دھرمی راجا سورے نام سورے مارو منڑو اے باندو. مگر یہاں تو نام بھی پتا نہیں تھا. معشوق کا نام پتا ہوئے تو معشوق کے نام کا رٹن کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے نام سے روحاتے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنہوں نے عشق کیا ہے, جن کو پتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے, بھلے وہ دنیا کا عشق ہوئے, بھلے دھنی دھنیانی کا عشق ہوئے, بھلے چھوکرے چھوکری کا عشق ہوئے, مگر وہ عشق اگر سچا ہے, اگر وہ پریم بالکل سچا ہے, اس کے اندر کوئی برائی اور بدی کا وچار نہیں, اگر ایسا عشق ہے تو وہ بھی خدائی عشق جیسا ہی ہوتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی آپ نے کتاب پڑھی ہے جو ماں باپ نے اپنا جیون چرتر لکھا ہے. اس میموائرز کے اندر ماں باپ ایک ٹھکانے لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کا جو پریم تھا وہ بھی سچا پریم تھا. مسز سیمپسن کے ساتھ ایڈورڈ ایٹس کو پریم ہو گیا. انگلینڈ کے راجا نے اس مسز سیمپسن کے پیچھے اپنا برٹش راج چھوڑ دیا, ڈیوک آف ونڈسر بن گیا.
ہز میجسٹی کا ٹائٹل چھوڑ دیا اس نے. ماں باپ نے ان کا حوالہ دیا ہے. ڈیوک اینڈ ڈچز آف ونسر کا صاحب نے نام لکھا ہے وہ چوپڑی میں کہ ان کا پریم بھی سچا پریم ہے, کیونکہ اس پریم کے اندر اس نے دنیا کا راج چھوڑ دیا, تیاگ دیا. پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, آپ اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ راجا ہو, برٹش راج کا قاعدہ ایسا ہے. اس نے کہا میرے کو یہ راج نہیں, بھلے دنیا کا پریم بھی, لیکن وہ اگر نسوارتھ ہے, اس میں سیلفش پنا نہیں, سوارتھ ورتی نہیں, اس میں بدی کا وچار نہیں, اس میں گناہ کی بھاونا نہیں. اگر ایسا پریم عورت مرد میں, مرد مرد میں, عورت عورت میں, جیسے کہ بھائی بھائی میں, بہن بھائی میں, استری پروش میں, ماں بیٹے میں, باپ بیٹے میں, بہن بہن میں, ماں بیٹی میں, ساس بہو میں, اس طرح ہزاروں طریقے ہیں انسان کے جیون میں اپنا پریم ظاہر کرنے کے لیے. اگر وہ پریم میں گناہ نہیں, اگر وہ پریم میں بدی کا وچار نہیں, اور وہ کھرا سچا پریم ہے, تو وہ پریم بھی الہی پریم جیسا ہے, ایشوری پریم کا اس میں انش ہوتا ہے. کام کے پریم خود خدا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ چیز لکھی ہے جو شیکسپیئر نے لکھ دی. شیکسپیئر کہتا ہے کہ لو از گاڈ, اور یہ بالکل قرآن کی بات ہے. خدا جو ہے وہ خود پرتکش پریم ہے, اور اگر ہم نے پریم پا لیا تو مومنوں سچ مچ خدا پا لیا, کارن کہ پریم ہی خدا ہے. عشق کا نام ہی امام ہے. عشق جو ہے وہ دو صورتوں کو بدل دیتا ہے. جس طرح سے انگار, آتش جو ہے, آپ لوکھنڈ ڈال دو انگار میں تو لال ہو جائے گا, لکڑا ڈال دو تو لال ہو جائے گا, کپڑا ڈال دو تو وہ جل جائے گا. کوئی بھی چیز انگار میں ڈالو وہ انگار کا رنگ پکڑ لے گی. دنیا کے اندر ہارڈسٹ چیز جو ہے وہ ہیرا ہے, ڈائمنڈ. ڈائمنڈ سے زیادہ ہارڈ اور سخت وستو دنیا میں اور کوئی نہیں. آپ کبھی ڈائمنڈ کو بھی آگ میں ڈال دو تو ڈائمنڈ بھی آگ کے اندر آگ کا رنگ پکڑ لے گا. آگ جو ہے وہ سب چیز کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے. پریم بھی ایک آگ ہے, اس کے اندر گناہ جل جاتا ہے, بدی جل جاتی ہے, سوارتھورتی جل جاتی ہے, حسد بغض کینہ دوئی دشمنی سب چیز جل جاتی ہے. پریم کے اندر صرف پریم ہی رہتا ہے, باقی سب چیزیں مٹ جاتی ہیں. اس کے اندر ہوپنی مٹ جاتی, سوارتھ مٹ جاتا, خود ہی مٹ جاتی. کارن کہ پریمی کے اندر اگر ہوپنی ہوگی تو وہ معشوق کے ساتھ پریم نہیں کر سکتا. پریم کی سب سے پہلی ماں آدمی کی خودی پہ پڑتی ہے. وہ کتنے بھی بڑا راجا ہوئے مگر اپنی معشوق کے سامنے نیچے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے گا اور عاجزی کرے گا. وہ بھول جائے گا کہ میں راجا ہوں. رات کو چھپ چھپ کے نپولین جاتا تھا جوزفائن کے پاس. جوزفائن کھڑی رہتی تھی, نپولین زمین پہ بیٹھ کے اس کے پاؤں کے پاس اس کی فروت پکڑ کے عاجزی کیا کرتا تھا. فرانس کا راجا سی کی طرح باہر نکلتا تھا تو بڑے بڑے جنرل اس کے سامنے سر جھکاتے تھے, اور وہ فرانس کا راجا اپنی معشوق کے چرنوں میں گر جاتا تھا. کارن کہ پریم جو ہے اس کی سب سے پہلی ماں آدمی کی خودی پرائڈ کے اوپر پڑتی ہے. اس کا پرائڈ گم ہو جاتا ہے, اس آدمی کی خودی نکل جاتی ہے, اس کی بڑائی کا ناش ہو جاتا ہے. جب تک بڑائی کا ناش نہیں ہوئے پریم نہیں ہوتا. اے نہیں کچھ ہو تو سروے کچھ ہائے سو بھائی, نہیں کچھ ہو تو سروے کچھ چھائے سو, ایوا سروے کچھ شاہین بھاوے. نہیں کچھ ہوگا تب امام کے پاس تم کو سب کچھ ملے گا. اگر امام کا پریم مل گیا تو بس سب کچھ مل گیا, باقی سودا تو کچھ رہتا ہی نہیں. بہت ڈھونڈا, شمس تبریز کدھر نہ ملے. مولانا رومی نے کھانا پینا چھوڑ دیا, دبلے ہوتے گئے دن بدن, اسی کے پریم کے وچار میں پڑے رہے.
یہ دنیاوی پریم نہیں تھا، یہ شاریرک پریم نہیں تھا، یہ مرشد اور مرید کا پریم تھا۔ 40 برس کا مرید تھا اور 18 برس کا مرشد تھا۔ کارن کہ شریر کی بات مرشد مرید میں نہیں ہوتی، مرشد ہزاروں لاکھوں برس کا بڑا ہوتا ہے، کارن کہ وہ آتما کا سودا ہے، شریر کی بات نہیں۔ بہت ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے برس نکل گیا، 2 برس نکل گئے۔ سوامی کو ڈھونڈتے دیکھتے کہتا جگ گیا اے میرا، کہتا بھاؤ بھیا۔ اس میں جگ اور بھاؤ نہیں جاتے، لیکن جدائی کے اندر ایک ایک گھڑی ایک ایک یگ جیسی لگتی ہے، اس کے اندر یہ النکاری بھاشا کا سوروپ ہے کہ اس جدائی کے اندر 1 برس نکلے یعنی بھاؤ نکل گیا، بھلے وہ تھوڑا پیریڈ بھی ہوئے۔ ایسا کرتے کرتے 7 برس نکل گئے، شمس تبریز کا پتہ نہ لگے، لیکن مولانا رومی نے بھی چھوڑا نہیں۔ رے سے اصفہان گئے، اصفہان سے تہران گئے، تہران سے تبریز گئے، گاموں گام گھومتے پھرے، دیوانے کی طرح پھرتا ہوئے اپنے مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کبھی اس کی جھلک معلوم ہوئے، آخر اس کو لوگوں سے پتا لگا کہ شمس تبریز تھا اس کا نام۔ جب وہ نام لے لے اس کو بہت مزہ آئے، نام لیتے بھرا پریم پرکاشا تب پجیا من وشواسا۔ نام لینے سے انتر کے اندر پریم جاگتا ہے، اور پریم جاگنے سے پریم اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پریم وہ ہے دینداروں کہ جو ایک دفعہ پریم لگ جاوے واپس وہ کبھی مٹتا نہیں، کبھی نہیں مٹتا، ساری زندگی نہیں مٹتا۔ مگر جو دنیا کا پریم ہے اس کے اندر تڑ پڑ جاتی ہے۔ ایک چھوکرے نے چھوکری سے لو کیا، شادی کی، 1-2 برس خوب اچھا طرح رہا، ہنی مون بھی بہت اچھا منایا۔ بعد کے اندر کاؤنسل کے اندر عرضی آئی، میرے کو نہیں چاہیے یہ دھنی، وہ کہتا میرے کو نہیں چاہیے یہ وائف۔ وہ پریم نہیں تھا، وہ شریر کی اٹریکشن تھی، سیکشول اٹریکشن تھی، ایک دوسرے کی بیوٹی اور ایک دوسرے کے شریر کا لوبھ تھا، اور کچھ نہیں۔ 1-2 برس میں وہ لوبھ پورا ہو گیا، اس میں سوارتھ ورتی آ گئی، وہ پریم نہیں تھا۔ پریم تو اس کو کہتے ہیں کہ پریم کبھی مٹتا نہیں، اس جیون کا لگا ہوا پریم دوسرے جیون میں بھی مٹتا نہیں۔ پریم تو ہے سب چیزوں کو ناش کر دیتا ہے، پریم کو باقی رکھتا ہے، باقی اس میں کوئی چیز بچتی نہیں۔ دنیا میں ایسا سچا پریم منش میں ہوا، ایسے بہت سے دلیل داخلے ہیں، لیلا مجنو ہیں، شری فرہاد ہیں، دنیا کے اندر ایسی بہت سے داخلے ہیں۔ جولیس سیزر کا عشق لگ گیا تھا کلیوپیٹرا کو، وہ بھی کوئی کھوٹا پریم نہیں تھا۔ پریم وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی مٹتا نہیں، یہ پریم کی نشانی ہے۔ 7 برس کے بعد ایک چھوٹے سے گام میں حضرت شمس تبریز اس کو مل گئے، اچانک مل گئے۔ اس گلی سے یہ آتے تھے، اس گلی سے وہ آتے تھے، کارنر کے اوپر بھیٹنا ہو گئی، مرشد کو دیکھ کے پاؤں پکڑ لگے۔ مولانا روم رونے لگے، ارے 47-48 برس کا ایک آدمی 25 برس کے ایک جوان کے سامنے رو رہا ہے۔ گام کے اندر آدمی اکٹھے ہو گئے، اس کی حالت نمالے جیسی۔ کہاں وہ مولانا رومی کہ کسی راجا کے دربار میں چلا جاوے تو راجا تخت سے نیچے آ کے اس کو مان دے۔ مولانا رومی باہر نکلے تو اس طرح معلوم ہوئے کہ جیسے کسی راجا کی سواری نکلی ہے۔ مولانا روم کا ہاتھ چومنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی طرح پڑی کرتے ہوئے، مولانا روم کو دیکھنے کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ وہ مولانا روم آخے گام کے بیچ میں 48 برس کی اس بڑھاپے کے نزدیک پہنچی ہوئی عمر میں 25 برس کے جوان کے پاؤں کے پکڑ کے رو رہا ہے، میرے اوپر دیا کر،
میرے اوپر رحم کر. شمس تبریز ایسے ہی بے نیاز تھے, بالکل اسی طرح سے. کہا دیکھ میں باہر قبرستان میں بیٹھا ہوں, وہاں تو آ. چھپ کر کے نکل گئے. جب چلے گئے, بس اس کو تو اور تو کوئی کھانے پینے کی بات ہی نہیں تھی. باہر نکل گیا, قبرستان میں جا کے حضرت شمس کو دیکھا. مولانا شمس ایک بیڑی تھی, اوپر بیٹھے تھے. جب اوپر بیٹھے تھے تو نیچے جا کے کھڑا ہو گیا. اوپر گیا, اوپر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. نیچے دیکھا تو مولانا شمس نیچے اتر بیٹھے تھے. وہ پھر نیچے اترا, دادر سے نیچے اتر کے دیکھا تو مولانا شمس اوپر تھے. مولانا شمس نے بہت مستی کی ہے, اور وہ کہا کرتے تھے, ان کے کلام میں یہ چیز ہے, شمس تبریزی چرا مستی دری عالم, شمس تبریزی چرا مستی دری عالم, بجز مستی و مدہوشی دیگر چیز نمی دانم. وہ کہتے ہیں اے شمس, کسی نے پوچھا کہ آپ اس دنیا کے اندر بڑے مست ہو کے گھومتے ہو. کہتے ہیں مستی کے بغیر اور بے ہوشی کے بغیر میں کوئی چیز ہی جانتا نہیں. بڑی تیور طبیعت تھی ان کی. ایسا 2-3 دفعہ ہوا. مولانا روم اوپر جاوے, دادرے کی, مگر پتہ نہیں ٹھیکڑا مارتے تھے یا اپنی روحانی شکتی سے اوپر چلے جاتے تھے. مگر یہ اوپر جاوے تو شمس نیچے ہوئے, وہ نیچے آوے تو شمس اوپر ہوئے. یہ چھوئی ہوئی کا کام کرتے تھے. ہاتھ باندھ کے, اوپر تھا شمس نیچے تھے, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کاہے کو میرے کو ستا رہے ہو, کیوں میرا خون پیتے ہو. مطلب اس کا یہ تھا. حضرت شمس کہتے ہیں کہ مرشد کو ملنے کے لیے دادر کی ضرورت نہیں ہوتی, اوپر سے ٹھیکڑا مار دیا. اگر مرشد کو ملنا ہے تو تم دنیا کے مینز ڈھونڈتے ہو, آسرا لیتے ہو دنیا کی چیزوں کا. اوپر سے ٹھیکڑا مار دیا. جب اوپر سے ٹھیکڑا مارا, یہ خوف اس کے دل میں بالکل نہیں تھا کہ میری ٹانگ بند ٹوٹ جائے گی. اتہاس میں ایسا کچھ ملتا نہیں ہے کہ ان کی ٹانگ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی, لیکن لگتا ہے کہ نہیں ٹوٹی. 48 برس کی عمر میں بھی عشق کا زور تھا. جب نیچے آ کے پاؤں پہ پڑ گیا, اس وقت شمس تبریز نے کہا دیکھ تو کیا چاہتا ہے. کہتا میرے پہ رحم کرو, میرے کو ابھی راستہ بتا. مولانا شمس کہتے ہیں رومی, اس وقت میرے دل چاہتا ہے میں تھوڑی سی شراب پیوں. شراب کا نام سن کے ذرا سی اس کو کمپاری آ گئی. شراب حرام ہے, اسلام میں شراب حرام ہے. مولانا رومی جیسا آدمی شراب کا نام سن کے ذرا ایسا ہو گیا, جلدی سے سنبھل گیا. اچھا جاؤ میرے لیے شراب لے کے آؤ. مولانا شمس شراب نہیں پیتے تھے, لیکن اپنے مرشد کی تپاس کر رہے تھے, پرکھ کر رہے تھے. ستگر پارکھو آویا اے میرے پورے چھسا خطابی تولین تپاس سے سودا دے سے سلاخ. ستگر پرکھ تو کرتا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن, جیون میں ایک پرکھ ہوتی ہے دینداروں. اور مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان میں ہے تمہارے اوپر ہم نے ایک پرکھ ڈالی ہے. ہم بھی پرکھ سے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے اوپر پرکھ ہے. ماں باپ نے تو یہ کہا ہے روز دعا مانگو, ہر روز کہو کہ یا مولا ہمارے اوپر پرکھ نہیں ڈالنا. ماں باپ کہتے ہیں فرمان میں در ایک اسماعیلی مرید کا فرض ہے کہ روز جب دعا کرے تو اس میں یہ بھی بات کہے یا حضرت امام میرے اوپر پرکھ نہیں ڈالنا, کیونکہ صاحب کا فرمان ہے. کیوں نہیں ڈالنا, یہ دعا کیوں مانتے ہو؟ ماں باپ کہتے ہیں تمہارے اوپر ایک پرکھ ڈالی, اس میں تم پورے نہیں ہو, اور وہ پرکھ دسوند کی ہے.
तुम कमानी करो, उसका 8वां भाग मेरे को दे दो। ये परख है। मौला बाबा के फरमान में है कि तुम ये एक परख में पूरे नहीं हो कि तुम अपने 8 फ्रांक में से 1 फ्रांक देते वक्त अचकाते हो और दिल में ये विचार करते हो धर्म तो पैसे का है, दुआ कराओ पैसा चाहिए, नियाज पियो फ्रांक चाहिए, मेहमानी खटो फ्रांक चाहिए, नांदी लो फ्रांक चाहिए, लाइफ डेडिकेशन का मेंबर बनना है फ्रांक चाहिए, 1/4 में आना है तो फ्रांक जास्ती देने पड़ते हैं। लोग कहते हैं ये धर्म तो पैसे ही का है। बिल्कुल पैसे का नहीं, जान का है। पैसा क्या चीज है? ये धर्म जान का धर्म है, जीव देना चाहिए। अगर आपने जीव दिया है तो फिर पैसा तो कोई बात ही नहीं है। पैसे से बड़ी चीज का धर्म है ये। इस मजहब में पैसा चाहिए, इस मजहब में कभी मौला की मर्जी हो जावे तो औलाद भी देनी पड़े। इस मजहब में अगर मौला मांगे तो अपनी आबरू भी देनी पड़े, जान भी देनी पड़े, शरीर भी उसका, माल भी उसका, मिल्कत उसकी। हमारा तो कुछ है ही नहीं। उसका कारण क्या है? मौला कहते हैं कि इस्माइली धर्म का पाया इश्क के ऊपर है और प्रेम दीनदारों कोई चीज छोड़ता नहीं। प्रेम माल भी ले जाएगा, मिल्कत भी ले जाएगा, औलाद भी मांगता है, आबरू भी मांगता है, सुख भी मांगता है। प्रेम सब चीज की कुर्बानी मांगता है। औरत की कुर्बानी करो, माँ बाप की करो, बाल बच्चे की करो, जान की, आबरू की, अपने सौमान की, अपनी आबरू की, अपने ख्याल की, अपने विचारों की, अपनी हूबनी की, अपनी खुदी की, हर चीज की कुर्बानी होगी तो प्रेम दिख सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। खंडा में लीने राजा बेटी गया ए मुअल्ला ए रानी मुने पंथ ऐसे खाड़ो हो जीरे सुनियो भाई जी मुअल्ला भले भले पादशाह ए मुअल्ला ही पंच खंडा केरी धारा ओ जीरे सुनियो भाई जी ए मुअल्ला पहले तो दीजे काला काल जा ए मुअल्ला ए पछे पिते करो सहो जीरे घोड़ो ते दीजे राजा हंसला ए मुअल्ला ए कुंवर ते दीजे रोहिदास हो जीरे तारा रानी नूशन घारा ओ जीरे। है राजा, ये धर्म सहला नहीं। राजा ने जब देखा ये मजहब मेरी औरत के पास, तलवार रख के बैठ गया। कहता रानी मेरे को ये धर्म दिखा। हम लोग फ्रांस की पूजा करने वाले हजर इमाम की पूजा कर सकेंगे? नहीं जिंदारो। 2 बाप एक आदमी के कभी नहीं हो सकते, 2 गुरु भी कभी नहीं हो सकते। अगर फ्रांस की पूजा करनी है तो करते रहो, धर्म के अंदर ऐसा नाम तो है ही ना। इमाम की पूजा कभी नहीं हो सकेगी। अगर हजर इमाम की पूजा करनी है तो फ्रांस की पूजा को पहले छोड़ो। धर्म के हिसाब में मक्खी चूसपना और धर्म के वास्ते जुदी जुदी बातें कि ये धर्म तो पैसे का धर्म है। पैसे का तो क्या है? ये धर्म इस्माइली धर्म के अंदर जाना ही नहीं है लोगों ने कि इस्माइली धर्म में क्या है। इस्माइली धर्म ये है, खंडे की धार है, खंडे की धार। उसके अंदर रानी कहती है ए राजा पहले तो तेरे को अपना काया देनी चाहिए, कलेजा देना। खंडा में लीने राजा बेटी गया ए मुअल्ला ए रानी मुने पंथ ऐसे
بھلے راجا پادشاہ اے مولا ہی پنت کھنڈا کیری دھارا ہو جی رے سنیو بھائی جی اے مولا پہلے تے دیجے کال جا اے مولا اے پچھے پٹی کرو سہو جی رے گھوڑو تے دے دے راجا ہنسلا اے مولا اے کنور تے دیجے روحی داسا ہو جی رے تارا رانی نوشن دھارا او جی رے اے راجا یہ دھرم سہلا نہیں. راجا نے جب دیکھا یہ مذہب میری عورت کے پاس تلوار رکھ کے بیٹھ گیا. کہتا رانی میرے کو یہ دھرم دکھا. ہم لوگ فرانس کی پوجا کرنے والے حضر امام کی پوجا کر سکیں گے؟ نہیں دیندارو. دو باپ ایک آدمی کے کبھی نہیں ہو سکتے, دو گرو بھی کبھی نہیں ہو سکتے. اگر فرانس کی پوجا کرنی ہے تو کرتے رہو, دھرم کے اندر ایسا نام تو ہے ہی نا. امام کی پوجا کبھی نہیں ہو سکے گی. اگر حضر امام کی پوجا کرنی ہے تو فرانس کی پوجا کو پہلے چھوڑو. دھرم کے حساب میں مکھی چوس پنا اور دھرم کے واسطے جدی جدی باتیں کہ یہ دھرم تو پیسے کا دھرم ہے. پیسے کا تو کیا ہے, یہ دھرم اسماعیلی دھرم کے اندر جانا ہی نہیں ہے لوگوں نے کہ اسماعیلی دھرم میں کیا ہے. اسماعیلی دھرم یہ ہے, کھنڈے کی دھار ہے, کھنڈے کی دھار. اس کے اندر رانی کہتی ہے اے راجا پہلے تو تیرے کو اپنا کایا دینی چاہیے, کلیجہ دینا چاہیے, خود کا کلیجہ دے دو. کلیجہ دینے کا مطلب کیا, تمہاری بڑائی, تمہاری ہو پنی, تمہارا سوارس پنا, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کلیجہ دینے کی بات ہے. پہلے تو دیجئے کایا کالجا, اچھی پنڈی کیرو ماس, پھر یہ گوشت دینا چاہیے. اس کے بعد اس کو گھوڑا ہنسلا بہت پیارا تھا, آخا راج چھوڑنے کو تیار ہو گیا راجا ہری چندر, لیکن گھوڑا نہیں دیا. کہتی ہے کہ تیرے کو گھوڑے پر بہت پیار ہے. گھوڑے سے مطلب دنیا کا مال, وہ دینا پڑے گا. کنور روئی داس کا جھیل دینا پڑے گا, اولاد. کنور روئی داس کا مطلب اولاد. اور تارا رانی کا شنگار دینا پڑے گا, یعنی اس کی جو گھر والی تھی اپنی عورت کا سکھ بھی تیرے کو چھوڑنا پڑے گا. بیوی, بچے, مال, کلیجہ, شریر, آبرو سب دینا پڑے گا, تب جا کے تیرے کو یہ دھرم ملے گا. بہت یہ قبول ہے؟ وہ کیسا قبول ہے, کیونکہ کلیجے میں عشق لگا ہوا تھا. اس کو مذہب کی سمجھ آ چکی تھی, وہ مذہب کو جان گیا تھا کہ یہ مذہب کیا ہے. مولانا رومی بھی جان گیا تھا. سیج کچاس باقی تھی, سیج. راجا ہری چندر کے اندر بھی تھوڑی کچاس باقی رہ گئی, اس لیے اس کو بنگی کے گھر میں جا کے نوکری کرنی پڑی. خود چھترپتی راجا تھا لیکن بھنگی کے گھر میں جا کے نوکری کرنی پڑی کہ اس کے اندر جو تھوڑا سا سامان باقی ہے نا وہ بھی ناش ہو جاوے. امام کے سامنے, خیر امام تو دین دنیا کا بادشاہ ہے, لیکن دنیا کے معشوق کے سامنے بھی انسان کا سامان قائم نہیں رہتا. اور یہ تو مالک ہے, دو جہان پیدا کرنے والا یہی ہے, اس کے سامنے سامان قائم نہیں رہتا. راجا ہریش چندر میں تھوڑا سا راج پن باقی تھا مگر وہ توڑا دیا. جب تک وہ راجا بنگی کے گھر میں جا کے نوکری اس نے نہیں کی, اس کا راج کا جو سامان تھا وہ نہیں ٹوٹا, تب تک راجا ہریش چندر کا جو بھی محنت کا کام تھا وہ پورا نہیں ہوا. دینداروں, پگ میں تے اونچے دینی کاں کری برابر سلطان
درگاہ میں حاجی. یہ حالت تھی راجہ ہریش چندر کی، مگر اس نے ست نہیں چھوڑا. جب اسلام ظاہر ہوا، غلام لوگوں نے، غریب لوگوں نے نبی صاحب کے آجو بازو میں اکٹھے ہو کے اپنا دھرم قبول کیا، اسلام دھرم میں آئے. بلال جیسے، بلال ایک یہودی کے نوکر تھے، اندر کھانے گپتی حساب میں مسلمان ہو گئے. روز چھپ چھپ کے نماز پڑھے اور آدھی رات کو اٹھ کے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اس کا وہ ورد کرے، ذکر کرے. ایک دن یہودی جاگا، یہ آواز کدھر سے آتی؟ دیکھا تو حضرت بلال بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، جھوم رہا ہے اللہ احد اللہ احد، خدا ایک ہے خدا ایک ہے، ورد کر رہا ہے. یہودی نے پکڑ لیا، حضرت بلال کو اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، بے سدھ ہو گئے. دوسرے دن دوپہر کا وقت، ریتی گرم ہو جاوے ایسی کہ جیسے انگار کے انگارے ہوتے ہیں. جو بھائی بہن جولائی 1957 میں آسمان گئے تھے، ان کو تھوڑا سا خبر ہے کہ ریتی گرم ہونے سے کتنی گرمی ہوتی ہے. آسمان کی اس گرمی میں جب یہ تھوڑی سی ریتی پگ میں چلی جاتی تو معلوم ہوتا کہ انگارا گھس گیا ہے. بلال کے کپڑے نکال دیے، گرم گرم پتھر کے سل کے اوپر اس کو سلایا گیا. آگ کی طرح گرم تھی. اس کے چھاتی کے اوپر ایک اتنا بڑا پتھر رکھا کہ جو 4 آدمی نے اٹھا کے رکھا، اور اس کے اوپر 1-2 آدمی اور کھڑے ہو گئے. 1 کلاک 2 کلاک ہو گئے. بلال کی آنکھیں باہر آ گئی، جیب لٹک گئی. پانی، کہتا ہے تھوڑا سا پانی. اور یہودی اوپر سے مار مار رہا ہے، کہتا ہے بدماش، تو مسلمان ہو گیا، اگر تو اسلام چھوڑ دے میں تیرے کو پانی بھی پلاؤں گا، آزاد کر دوں گا، مال دولت دوں گا. یہودی کو صرف دشمنی تھی. بلال نے کہا نہیں. آنکھیں ڈھل گئی، گردن ڈھل گئی. یہودی سمجھا مر گیا، پتھر اٹھا لیا. لیکن حضرت بلال مرے نہیں تھے، تھوڑے ٹائم کے بعد جیتے ہو گئے. ایسے ظلم ہوتے تھے. حضرت صاحب تھے، وہ کبھی کبھی بڑے ہو گئے تھے اور بالکل سکھ شانتی ہو گیا. رسول اللہ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا تو وہ اپنی پوترے کو، بیٹے کے بیٹوں کو، پوترے پوتریاں اکٹھے کر کے اپنی قمیض اونچی کر کے پیٹھ دکھاتے تھے. کہتے تھے دیکھو میرے بچوں، یہ میری پیٹھ دیکھو. میں جب ہی مسلمان ہوا تھا تو کافروں نے انگارے کول سے جلا کے زمین پہ رکھے اور میرے کپڑے اتار کے میرے کو اس کے اوپر لٹا دیا تھا. یہ اس کے سفید سفید نشان پڑ گئے ہیں. اپنی جلی ہوئی پیٹھ بتاتے تھے حضرت سعد. اس طرح کے ظلم ہوئے. دنیا کے اتحاد میں ہزاروں ایسے داخلے پڑے ہیں کہ مرشد کے پریم کے اندر انہوں نے جیو دیے ہیں. اور اسماعیلی لوگ فرانس ڈھونڈتے ہیں. یہ دھرم تو فرانس کا ہے دھرم. جو فرانس کی پوجا کرتا ہے وہ ماں باپ کی پوجا نہیں کر سکتا. عشق چاہیے اور عشق کے اندر پریمی کی پوجا کے سوا باقی سب چیز کی ہون کرنی پڑتی ہے، ہولی کرنی پڑتی ہے. راجہ ہریش چندر کی جس طرح کچاس باقی تھی، مولانا روم کی تھوڑی سی کچاس تھی. کہتے ہیں میرے کو شراب پینی ہے، جاؤ لے کے آؤ. میں یہی بیٹھا ہوں. مولانا رومی گئے. حضرت مولانا روم جیسا آدمی، میں آپ کو اس کی کمپیریزن کیا بتاؤں. میں کیسی اچھی بات کرتا ہوں. مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے. آپ لوگ مجھے مان کرتے ہو. ہوٹل پاکی داس میں چھپ کے کونے میں بیٹھا میں بیئر چٹکا رہا ہوں اور آپ کوئی دیکھ جاؤ تو آپ کی درشٹی میں میرے لیے کیا ہوگی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. مولانا روم کا درجہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ تھا. اس آدمی کا اتنا بڑا مان تھا. اور وہ آدمی باہر نکلا، ایک طرف مرشد اور دل میں تھوڑی سی ہوں بنی، تھوڑا سا آبرو کا خیال رہ گیا تھا. اس کو توڑنے کے لیے مولانا شمس
तबरेज ने ये रास्ता ढूंढा। मौलाना शम्स को शराब नहीं पीनी थी कुछ। एक पीठे की दुकान पे बार वाला था, बाहर खड़ा हो गया, दाढ़ी बाड़ी पड़ गई थी, हाल बेहाल हो चुके थे, लेकिन तो भी लोग जानते थे उनको। इधर उधर देखा, कोई है नहीं। बारमैन को बोला मेरे को एक बोतल शराब चाहिए। वो बारमैन पहचान गया, कहते या हजरत आपको शराब चाहिए? शर्म आ गई, लोग लाख आ गए, जरा भागने लगे। जब एक बार से भागने लगे कि मेरे को तो पहचान लिया इसने, जल्दी से ख्याल आया मुर्शिद का हुक्म है, शराब बगैर जाऊंगा फिर भाग जाएगा। ऐसे मत कोई लाज करो हरी जन्नत, मत कोई लाज करो हरी जन्नत, भगति करो आछे मन तन आरती कीजे निकड़ंक तनी। मत कोई लाज। हजर इमाम की अगर सेवा करनी है तो उसमें लाज मत करो। मैं मिशनरी हूं, मुखी साहब मेरे को बोले अबू अली इधर फगिया निकालो, मेरे अंदर ये प्राइड नहीं होना चाहिए तो मैं फगिया निकालूं। अरे हजर इमाम का घर है ये, फगिया निकालो, जूतियां संभालो। मेरे को कुछ भी काम मिले, मैं कभी वारस हूं, कहूं तू मिशनरी हूं, मैं कोई राजा हूं, मैं कोई भी हूं, लेकिन इमाम का गुलाम हूं। मेरे के अंदर ये प्राइड नहीं होना चाहिए। हजर इमाम की सेवा करनी है तो लोक लाज कहे की। अगर आपको लोक लाज प्यारी है तो उसका अर्थ यह है कि हजर इमाम आपको इतना प्यारा नहीं है जितनी लोक लाज प्यारी है। यही तो क्लेश है, झगड़ा इसी बात का है। हजर इमाम कहता है कि मेरे सिवा किसी को नहीं मानो। जहां प्रेम होता है वहां प्रेमी यही चाहता है कि मेरे सिवा और कोई नहीं। वो कहता है तेरे सिवा कोई नहीं। दुनिया के अंदर भी यही है। आप अपने बच्चे को कहो मैं तेरे को इतना प्रेम करता हूं कि किसी को नहीं करता, वो बच्चा गले में बाहें डाल देगा, पापा डैडी तुम बहुत अच्छे हो, उसका दिल भी खुश होता है। खुदा ताला यही तो चाहता है। अगर हमको लोक लाज आ गई तो भक्ति नहीं हो सकती। मत कोई लाज करो हरिजन, ऐ खुदा के भक्तों दुनिया की लाज न करो। अगर उसकी भक्ति करनी है, सेवा करनी है, भक्ति करो अच्छे मन तन, सफेद दिल से, पवित्र दिल से। भागने लगा, वापस आ गया, कहता हाँ मेरे को थोड़ी सी शराब चाहिए, लेकिन देखो उसको बोतल में डालना। अच्छा, एक ऐसा बोतल जैसा बासन था उसमें डाला। वो जमाने में ऐसे छुपे और बोतलें तो नहीं थी, सुराही जैसी थी, उसमें डाला। फिर कहा कि देख एक लकड़ी ले ले। लकड़ी के छेड़े पे डोरी के साथ वो बोतल का नेक बांधा और वो लकड़ी को इस तरह करके रखा। मतलब ये है कि इस छुपे में शराब है, शराब को मेरा शरीर अड़े नहीं। ऐसा लकड़ी के साथ रख के मौलाना रूमी शराब लेके आए। उस आदमी को, बारमैन को ये दिखाना चाहते थे कि शराब में कोई और काम के लिए ले जाता हूं, मैं नहीं पीता इसलिए मैं अड़ता भी नहीं। थोड़ा सोमान आ गया, थोड़ा सा स्वार्थ रह गया। जब ये ऐसा रास्ते के ऊपर आए कि 4-5 रास्ते उधर मिलते थे, उधर आके वो डोरी टूट गई या खुल गई, छुपा गिरा, फूट गया, शराब फैल गई, उसकी बात निकली। ओह यह क्या हुआ? जल्दी से लोग आ गए, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए। अरे ये मौलाना रूमी, आहा देखा तो सही हजरत, हमको कहते हो शराब मना है और खुद छुप छुप के शराब पीते हो। ये काले करतूत देखो तो सही, ये मौलवी, ये आलम, ये फाजल लोग मिनटों ने मारने शुरू किए जिसका हिसाब नहीं। नजर नीची, दिल में कहता है आहा अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, जमीन फट जाए तो समा जाऊं। मिनटों ने मरवा के उसके दिल में बाकी जो थोड़ी सी मैल रह गई थी, थोड़ा सा सोमान, थोड़ी सी आबरू, थोड़ा सा स्वार्थ बना, थोड़ी सी खुदी बाकी थी, वो सब बर्बाद हो गई। सबके अंदर उसकी बेइज्जती हो गई, बेआबरूई हो गई।
نیچے نظر کر کے اے دوری جن دہن پڑیا ہو سوامی سوامی تمہاری رکھن ہار جی جم دروپدی نا چیر پوریا تم گرجو ہماری سار جی. بس ایسی ہی یاچنا کرنے لگ گیا. ہجوم ہزاروں آدمی اس میں مولانا شمس تبریز لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے چلے آئے. حضرت شمس میں نے آپ کو بتایا نا بڑے تیور تھے, ایک جگہ بیٹھتے نہیں تھے, بڑے مستی خور تھے, بڑے مصیبت اور شرارتی تھے. ابھی ادھر ہے تو لوگوں کو ہٹایا اور جیسے ہی لوگوں کو پتا لگا حضرت شمس آئے ہیں وہ خود بخود ہٹ گئے. کیا ہے, کیا ہوا گا؟ ایک نے کہا یا حضرت یہ دیکھو مولانا روم کتنا بڑا مولوی ہم کو کہتا ہے, نصیحت کرتا ہے, شراب حرام ہے, مسئلے سناتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, حدیث اور فقہ سکھاتا ہے, یہ خود دیکھو شراب پیتا ہے. ایسا حضرت شمس نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں تھوڑی شراب پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے سونگا. کیا بولے شراب؟ یہ تو گلاب ہے, روز واٹر ہے. سونگو. اس نے سونگا تو گلاب, اس نے سونگا تو گلاب, اس نے سونگا تو گلاب. سب لوگ شرم سے مر گئے. معاف کرنا, مولانا رومی کو کہتے ہیں ویری سوری, معاف کرنا بہت بھول ہو گئی, مولانا معاف کرنا. سب لوگ واری واری آ کے معافیاں مانگے, ہاتھ پکڑ کے شمس تبریز لے گئے. بیوقوف, یہ کیا کیا؟ شراب, میں نے کہا شراب لا تو تو اس کو لکڑی پہ رکھ کے لایا ہے. جو چیز مرشد کو پیاری ہے وہ چیز سے تو دور رہنا چاہتا ہے. بھاگ گئے, واپس بھاگ گئے. اس کا جو دل تھا وہ بھول بھلیوں میں رہ گیا, عشق لگ گیا تھا. واپس 3 برس من کا جلاپا کیا, 3 برس برہا کی اگنی میں جلتے رہے, 3 برس جدائی کے اندر تڑپتے رہے. اور پھر جا کے 3 برس کے بعد آو ہمارا سوامی راجا تو میرے دل کو باندھ لے, میرے دل کو تو سکھ شانتی دے. اے درشن دیو شام جی, اے درشن دیو شام جی, سدھ بدھ گئی ہے ہرائے رے مولا, سدھ بدھ گئی ہرائے. پریتم پاس بلا ہمیں, پریتم پاس بلا ہمیں, یا تم سدھ لیو اب آئے رے, یا سدھ لیو اب آئے. بجھ نرنجن کا پاٹ ہے پھر صدر دین کا. میں تیرے درشن کے لیے تڑپ رہا ہوں. میری سدھ بدھ تیری جدائی میں خلاص ہو گئی ہے. اب میں مرنے کے نزدیک ہو گیا ہوں. یا تو میرے کو بلا لے, نہیں تو تو میرے پاس آ اور میرے اس دکھ کو تو دور کر. پورے درشن وینا باوری ایسا جن گھریا, اے بالم گھریا, بندو بھولے تاری بندگی, سایہ صورت بتاو پورے درشن وینا باوری. اتنا رے کوپ نہ کیجیے مولا دی جے دیدار, تیرا حسن شانی وینتی, سایاں آر پار اتار ہوں رے درشن وینا باوری. گنا
اطمینانوں میں ایسے بہت سے پاٹ ہیں. 3 برس کے بعد پھر بھیٹنا ہوئی، تب تلک دل صاف ہو چکا تھا. دوئی دویگی، خودی بدی، حسد، نندا، بڑائی، جھوٹ، ویر، ویرود، کوئی چیز دل میں باقی نہیں رہی تھی. نہ کھانے کا شوق رہا تھا، نہ کپڑے کا شوق رہا تھا، نہ سگے کٹمبی یاد تھے، نہ مال ملکت کی پرواہ تھی. سب چیز میں سے جب دل پوتر ہو گیا اس وقت پھر مرشد نے گلے لگایا، بیت الخیال کی عبادت بخشی، مرشد کی بھیجنا کی. بس مرشد جب ہی ملا، درشن پایا شاہ کا، دل حرک نہ آئے. جب امام کا درشن ہو گیا، یہ آدمی کی سب سے بڑی اونچے میں اونچی جیون کی کوٹھی ہے، امام کا دیدار. مومنوں، ہمارا جو دھرم ہے وہ پریم کا دھرم ہے، اور پریم کے سوا اس دھرم میں کچھ ملنے والا نہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بدلہ اس کا مل جاتا ہے، لیکن جو چیز ملنی چاہیے اور جتنی ملنی چاہیے وہ چیز نہیں ملتی. ادھر کوئی آدمی نے 10 فرنک دے کے مہمانی کھٹی ہے، اس کو بھی دعا چیز مل جاتی ہے، لیکن ایک آدمی پریم سے جو امام کی 10 فرنک کی مہمانی کھٹتا ہوئے، اور ایک آدمی بے دلی سے یہ سمجھ کے کہ اگر میں نہیں کھٹوں گا تو لوگ کچھ بولیں گے، ان دونوں کے اندر بہت تفاوت ہے، حد پر تفاوت ہے. پیسے کی بات نہیں، لیکن اسماعیلی مذہب کے اندر جان، مال، آل، اولاد، آبرو، ملکت، مکان سب کچھ دینا پڑتا ہے، تب اسماعیلی مذہب کا سچا مزہ ملتا ہے، وگرنہ نہیں. اگر اس مذہب میں سے آپ سچ مچ اس مذہب کا مزہ، سواد چکھنا چاہتے ہو تو دینداروں وہ سواد چکھو. یہ محنت کرے بغیر وہ قیمتی چیز اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قربانی کیے بغیر نہیں ملے گی. ایک کڑوے میٹھا کھا دے ایسے کڑوائی، میٹھا کھا دے ایسے کڑوائی، بھائی کیا رے کھاو جیولو میں ہو جی رے بھائی، کیا رے کھاو جیولو میں ایسی دسوند کھاتے رنجت ہوئے سے بھائی، دسوند کھاتے رنجت ہوئے سے، تمہیں کیا رے لیا شاہ کا نام او جی رے، تمہیں کیا رے لیا شاہ کا نام جی. گرپیر نصیر دین کا، پیر شمس کے بیٹے کا یہ گنان ہے، پیر صدر دین کے دادا کا. وہ کہتے ہیں کہ تم میٹھا کھاؤ گے تو کڑوائی ہوئے گی، اس لیے لوگ مت کرو دنیا کا، یہ دنیا کی مٹھاس زہر ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ. دنیا میں جیون گزارنے کے لیے ڈیوٹی اپنی پوری کرو، لیکن من باندھو اپنا صاحب سے. دسوند ہمارے اوپر یہ پریم کی چابی ہے. میں نے آپ کو اپنی ایک بات میں کہا تھا کہ دسوند کے بغیر حاضر امام کا پریم ہمارے دل میں کبھی ہونے والا نہیں ہے. کتنی بھی آدمی ظاہر کی بندگی کرے، بیت الخیال میں روز آتا ہوئے، 3 وقت کی دعا پڑھتا ہوئے، لیکن دسوند کی اگر کچاس ہوگی اس کے دل میں کبھی بھی پریم پیدا نہیں ہوگا. پریم پیدا کرنے کا چابی جو ہے، کلید اس کی وہ دسوند ہے. 3 وقت کی دعا، جماعت کی حاضری، مرشد کا حکم، کوئی بھی قیمت کا مانا جائے، اس میں آپ کو انوکول ہوئے، آپ کو انوکول نہ ہوئے، آپ کو برا لگتا ہوئے، آپ کو اچھا لگتا ہوئے، آپ کو دکھ ہوئے، آپ کو سکھ ہوئے، کچھ بھی ہوئے، حاضر امام کا حکم ہو جاوے، اس کے سامنے آمین، اس کے اوپر عمل کرو تو دل کے اندر پریم دیو سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. مولانا حاضر امام جملہ جماعت کے اوپر دین دنیا میں رحمت کرے، حقیقتی سمجھ دے، 2 جہان میں برکت دے، فرمان بردار مومن بنائے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، ہر بدی برائی گناہ سے بچا کے رکھے، آپ کے دکھ تکلیفیں مشکلیں دشمن دفع کرے. مولا باپا آپ میں صلاح سب محبت دے،
آپ جملے جماعت کی جان، مال، آل اولاد، آبرو، عزت، روزی روزگار، تندرستی